اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہیرے جیسے لوگ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان صدیقی حاضر ہے۔ یہ پروگرام میں بہت دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں اپنے ایک ایسے ساتھی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو میرے لیے بالکل بچوں کی طرح تھا۔ میری زندگی کی ادبی اور عملی معاملات جو ہیں وہ 1955-56 میں ہم نے کہانیاں وغیرہ بچوں کے لیے لکھنا شروع کی۔ 55 میں ریڈیو پاکستان قائم ہوا۔ حمایت علی شاعر 1955 میں حیدرآباد میں آ گئے۔ سن 1956 میں مجھے ان کی نیاز مندی میسر آئی۔ میں ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، تو وہاں ان کا 2-3 برس کے بچے کو میں دیکھتا تھا آنگن میں شرارتیں کرتے آتے جاتے۔ حمایت علی شاعر نے بتایا اس بچے کا نام ہے روشن خیال۔ اس کی عدم موجودگی میں بھی وہ اپنے بیٹے کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ملازمت کے سلسلے میں ہم اندرون سندھ ہماری پوسٹنگ ہو گئی۔ حمایت علی شاعر کے ساتھ 8-10 برس گزرے ہمارے۔ ہم ان کے گھر جاتے تھے، ہمارے سامنے وہ بچہ آتا جاتا تھا۔ ہم کبھی کبھی اس کی انگلی پکڑ کر سڑک پار کرا کے کہیں کھٹی مٹی کی گولیاں دلوا دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ منتقل ہو گئے۔ سن 1955 میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر یہ لوگ آ گئے حیدرآباد چھوڑ کر کراچی۔ کراچی میں آنے کے بعد رابطہ ہمارا حمایت بھائی سے تو قائم رہا مگر روشن خیال سے ٹوٹ گیا۔ لیکن جب میرا تبادلہ کراچی ہوا تو اثر نو حمایت بھائی کے ساتھ آنا جانا ہوا۔ پھر روشن خیال سے ہماری گویا دوسری ملاقات ہوئی۔ تب وہ ماشاءاللہ اس پوزیشن میں تھے کہ بالکل دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ رہے۔ اس قدر خوبصورت، ایسا نفیس، محبت کرنے والا، لوگوں کو جوڑنے والا، اتنا فعال نوجوان، کبھی اپنے والد کا نام استعمال نہیں کیا۔ زندگی میں اس نے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 3 مضامین میں ایم اے کیا۔ اور سچ بات یہ کہ میرے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ روشن خیال نے سن 1966 کے بعد جب وہ کراچی منتقل ہوئے تو انہوں نے یہاں سے جامعہ ملیہ سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وفاقی اردو یونیورسٹی سے انہوں نے جرنلزم میں، اب تو وہ خیر ماس کمیونیکیشن کہلاتا ہے، جرنلزم میں ایم اے کیا۔ وہ بزم طلباء میں شامل ہوئے۔ کمال کی آواز تھی ان کی۔ گفتگو میں اگر وہ معمول کے مطابق کرتے تو یوں لگتا جیسے کسی ڈیرے کا بہت بڑا چودھری بہت غصے میں بات کر رہا ہے۔ مگر روشن خیال کی خوبی یہ تھی کہ وہ اتنے دبے دبے لہجے میں اور مدھم لہجے میں لوگوں سے بات کرتا تھا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایسا لگتا تھا کہ بس ان کی باتوں میں ایک جادو ہے۔ اور چھوٹی عمر کا ہو، میری جیسی بڑی عمر کا ہو، نہایت ادب سے لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ کمال کے آدمی تھے۔ ایم اے اردو کیا، ایم اے لسانیات کیا اردو میں۔ اس کے بعد ورلڈ سروس میں ایک طویل عرصے سے وہ پروگرام کرتے رہے۔ رات کو پروگرام کرتے تھے۔ رت جگائیوں کا شوقین تھی۔ محفل آرائی ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس میں ہم بھی 1985 میں جب آئے کراچی تو ہماری ان کی بہت سی راتیں ایک ساتھ گزری۔ بہت عرصہ ہم نے گزارا۔ 81 کے بعد تو میں خیر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ لیکن روشن خیال کی یہ عمر نہیں تھی جانے کی۔ یہ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں میرا رب جانتا ہے کس کی کتنی عمر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روشن خیال کے انتقال کی خبر جب محمود خان نے مجھے دی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر سے کچھ ٹوٹ گئی ہو۔ میں جب کینیڈا گیا 3-4 مہینے رہا، اتنی میزبانی، اتنی محبت والا، میرے نزدیک روشن خیال کینیڈا میں ایک بائنڈنگ فورس تھے۔ وہ بہت سے ادبی حلقوں میں گروہ بندی ہے مگر روشن خیال ساری گروہ بندیوں سے بے نیاز ہو کر سب کا دوست تھا اور سب گروپ اسے اپنا بہت عزیز رکھتے تھے۔ کراچی حیدرآباد سے اگر کوئی چلا جائے کینیڈا تو روشن خیال کی گاڑی ٹم ہارٹن میں ان کے ساتھ رات کو کافی پینا، کیا خوبصورت رویے اس کی زندگی میں تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے ماسٹر کر لیا تو انہوں نے ملازمت کے لیے درخواستیں دی مختلف محکموں میں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ انہیں آفر لیٹر آیا ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل سینٹر۔ اسی مہینے انہیں آفر آیا اسسٹنٹ پروڈیوسر پی ٹی وی، اور اسی سال انہیں آفر آیا نیوی کا۔ اس کے بعد انہوں نے نیوی جوائن کر لی۔ نیوی جوائن کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ پراپرلی جہازوں میں انہوں نے کام نہیں کیا اور وہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ انفارمیشن یعنی ISPR میں آ گیا اور ایک طویل مدت انہوں نے
ISPR میں گزاری، کمانڈر کے عہدے پر فائز ہو کر وہ ریٹائر ہوئے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پاکستان چھوڑ کر کینیڈا گئے، ایک عرصہ ہو گیا، مگر 3 برس تک 23 مارچ کو جو سالانہ پریڈ ہوتی تھی اسلام آباد میں، اس کی کامنٹری کرنے کے لیے سرکاری طور پر ان کو بلایا جاتا تھا، اور وہ 1 ماہ اسلام آباد میں اس پروگرام کی تیاری میں مصروف رہتے تھے۔ پھر کراچی آ جاتے تھے۔ ان کے 2 بھائی تو بہت ہی معروف ہیں، ڈاکٹر اوجے کمال، حیدرآباد کی ادبی سرگرمیوں کے یوں سمجھ لیجیے کہ بہت ہی روشن ستارہ ہیں، بڑا کام کیا ہے انہوں نے، رسالے میں رسالہ چھاپا ہے، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ہیڈ ڈپارٹمنٹ جرنلزم کے شعبے سے۔ روشن خیال بہت خوبصورت نثر لکھتے تھے، انہوں نے کئی ڈرامے بھی لکھے، کینیڈا میں بھی انہوں نے لوگوں کے لیے بہت سا کام کیا، کئی کتابوں کے فلیپ انہوں نے لکھے۔ وہ بہت ہی محنتی آدمی تھے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، ایک عرصے تک وہ ٹیلی ویژن پر شام کی خبریں بھی پڑھتے رہے۔ کمانڈر روشن خیال کی 1904 میں شادی ہوئی، بیگم ان کی مائکرو بایولوجسٹ تھی، فاطمہ گرلز کالج میں لیکچرر تھیں، ٹیچنگ کرتی رہیں، پھر PRO کے عہدے پر فائز ہوئی لائیو اسٹاک میں گریڈ 17 میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ اس کے بعد وہ کینیڈا چلی گئی روشن خیال سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ۔ کینیڈا میں انہوں نے بہت ترقی کی، ماشاءاللہ بڑی کمپنیوں میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے فائز رہیں۔ جب روشن خیال ریٹائر ہوئے تو وہ بھی ظاہر کینیڈا چلے گئے، لیکن ان کا ہر سال پاکستان میں آنا جانا لگا رہا۔ ISPR کی ملازمت کے دوران روشن خیال نے نیوی میں بہت سے کام کیے۔ سب سے پہلے ISPR نے پہلا ڈرامہ جو بنایا تھا وہ بنایا تھا راجہ عزیز بھٹی پر، شہید نشان حیدر۔ اس ڈرامے کو بہت مقبولیت ملی تو روشن خیال نے یہ تجویز دیا کہ آپ ملٹری کے ایک بڑے شہید پر آپ بنا رہے ہیں تو نیوی پر بھی آپ ڈرامے بنائیں۔ نیوی کے افسران اعلیٰ نے ان کی یہ تجویز قبول کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے روشن خیال کے مشورے سے غازی شہید کے نام سے ایک ڈرامہ بنایا۔ یہ ایک بہت ہی کامیاب ڈرامہ تھا، جس میں شبیر جان نے کپتان کا یعنی کیپٹن کا کردار ادا کیا تھا۔ اصغر ندیم سید نے اس ڈرامے کو لکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ڈرامہ انہوں نے نیوی کے لیے بنایا، سمندر جاگ رہا ہے۔ یہ ڈرامہ بھی ISPR کا تھا اور بہت مقبول ہوا PTV سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ روشن خیال ہمہ جہت شخصیت تھے۔ روشن خیال کی عمر ایسی نہیں تھی۔ بہرحال 11 نومبر 2025 کو وہ انتقال کر گئے۔ انتقال سے پہلے 2 ماہ تک انہوں نے اپنی بیماری کو چھپایا۔ عزامات ہمیں پتہ چلا، اب ان کی میرے پاس وائس میسیجنگ بھی ہے ان کی بیماری کے دوران جب میری ان سے بات ہوئی تھی، لیکن ان کے انتقال کی خبر نے کراچی اور کینیڈا اور پاکستان کی ادبی حلقوں میں بہت تکلیف کے ساتھ اس خبر کو سنا۔ ان کے چلے جانے کا ان کے دوستوں کو بہت رنج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعی اپنے عہد کے ہیرے جیسے لوگوں میں شامل کرنے کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیں۔